الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والحمد لله الذي سيدنا مصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أهل التقى والنقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے بغرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ ماہ سفر کی آج تقریباً 27 تاریخ ہے اور کل 28 سفر ہے۔ کل کے روز امام ربانی مجدد الفثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہے۔ کل کیا ہے؟ حضرت مجدد الفثانی کا عرس پاک ہے، اور 2 روز پہلے مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کا عرس پاک تھا۔ اس کے تعلق سے بھی ہم نے خراج عقیدت پیش کی تھی، اور مجدد پاک کی زندگی پر بھی کچھ وقت تو بہت کم ہے، حضرت کی زندگی اتنی بڑی ہے کہ ایک آپ کی زندگی کے نقوش پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہر آپ کی زندگی کا پہلو ایک اپنے آپ میں ٹاپک ہے۔ اب وہ اکبر بادشاہ سے ریلیٹیو ہو، یا آپ کی تعلیم ہو، یا آپ کا نسب ہو، یا آپ کی روحانیت ہو، یا آپ کی مجددیت ہو، یہ سارے ٹاپک ہیں اپنے آپ میں۔ اب ان تمام پر تو میں ایک ساتھ نہیں بول سکتا، مگر ان تمام ٹاپکوں میں سے پوائنٹ کی باتیں میں آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے مولا مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دونوں مجددوں میں مناسبت دیکھو، حضرت شیخ احمد سرہندی بھی پیدا ہوئے شوال میں، اور امام احمد رضا بھی پیدا ہوئے 10 شوال میں۔ حضرت شیخ مجدد کا وصال بھی سفر میں، اور مجدد دین و ملت امام احمد رضا کا وصال بھی سفر میں۔ آپ بھی مجدد اور امام احمد رضا بھی مجدد۔ آپ کا سلسلہ نسب بھی حضرت عمر سے ملتا ہے، یعنی صحابی رسول سے ملتا ہے، اور امام اہل سنت کا بھی سلسلہ نسب حضرت سیدنا قیس صحابی رسول اور بہت بڑے عاشق ہیں ان سے ملتا ہے۔ آپ کا نام شیخ احمد اور آپ کا نام امام احمد ہے نا، مناسبت دیکھیے، آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ احمد سرہندی، اور آپ کا نام ہے امام احمد بریلوی، ہے نا۔
تو یہ اللہ نے دونوں ہیرے بر صغیر میں اہل سنت والجماعت کو عطا فرمائے، اور ہمارے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ اولیاء ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ ہمارے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل جو ہے یہ اولیاء ہیں۔ اس معنی کر کہ اولیاء اگر آئے ہیں تو فقط اہل سنت والجماعت میں آئے ہیں۔ شیعوں میں دکھاؤ کوئی مجدد ہے؟ کوئی مجدد؟ دیوبندی وہابیوں میں دکھاؤ کوئی اللہ کا ولی ہے کوئی؟ نہیں۔ اس پر ایک حدیث پاک ہے، موضوع ڈائیورٹ ہو جائے گا اگر بولوں تو، مگر مناسبت سے بولتا ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابوہا، میں کیا ہوں؟ حکمت کا۔ اور حکمت پر علماء نے ترجمہ کیا ولایت، یعنی حکمت سے مراد جو ہے وہ ولایت ہے۔ وعلی بابوہا، حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے یہ، سرکار نے فرمایا میں ولایت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اور علم کے تعلق سے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پتہ چلا شہر میں تو بندہ دائیں بائیں سے آ سکتا ہے، بنا دروازے کے شہر میں جنگل کے راستے یا دیگر راستے شہر کے اندر انٹری کر سکتا ہے، دو چار علم کی ٹہنیاں حاصل کر کے عالم تو بن سکتا ہے۔ لیکن جب ولایت کی باری آئی تو شہر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا حضور نے میں ولایت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب گھر میں انٹری کرنے کے لیے دروازہ ضروری ہے، دروازہ ضروری ہے، اس لیے دیوبندیوں کی گھر میں انٹری نہیں ہوئی۔ تو علم تو حاصل کر کے عالم بن گئے، مگر ولی کیسے بنے؟ ولایت کے لیے گھر سے جانا اور دروازہ علی سے جانا، علی کے در سے خیرات پانا ضروری ہے۔ مجدد پاک خود اپنے مکتوب کے اندر لکھتے ہیں تب تک ولی نہیں بن سکتا جب تک علی کے در سے خیرات پانی لے، یوں کہ ولایت کے تاجدار کا اگر نام ہے تو مولا مشکل کشا ہے۔ یہ شان ہے حضرت مجدد الف ثانی کی۔ آپ کا سلسلہ نسب دیکھو تو حضرت عمر سے ملتا ہے، آپ کا سلسلہ طریقت دیکھو تو حضرت صدیق اکبر سے ملتا ہے، اور آپ کا علم شریف دیکھو تو براہ راست مولا علی سے ملتا ہے۔ حضرت علی حاضر ہوئے، آپ کشف کی حالت میں ہیں، اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ مولا مرتضی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں اے امام ربانی، فلک کے نیچے جتنے علوم ہیں دنیا میں وہ تو تم نے حاصل کر لیے، اب آسمان کے اوپر جتنے علوم ہیں وہ تمہیں علی سکھانے آیا ہے۔ تو حضرت علی نے مجدد پاک کو علم عطا فرمایا، اس ذات کا نام امام ربانی ہے۔ 17 سال ہی کی عمر میں آپ نے سارے جو ظاہری علم دین تھے وہ آپ نے حاصل کیے۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مدرسے سے فارغ ہو گئے تو علم سے ہی فارغ ہو گئے، اصول کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ان بڑوں کی تو دیکھو، اعلیٰ حضرت نے 13 سال کی عمر میں فتویٰ دیا۔ کتنے سال کی عمر میں دیا؟ 13 سال کچھ مہینے، یعنی 13.5 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے ظاہری سارے علوم حاصل کر لیے تھے۔ اسی طرح مجدد پاک نے 17 سال کی عمر شریف میں سارے علم حاصل کر لیے، اور اس کے بعد اب باطنی علم کی طلب میں گزر گئے۔ اب کہاں چلے؟ سفر چھوڑا نہیں۔ یہی اعلیٰ حضرت کا تھا، کتابوں میں پڑھا تو پڑھنے کے بعد اسی پر فل اسٹاپ نہیں، بلکہ اب باطنی علم جو کتابوں میں پڑھتے تھے اس کو اپنے شیخ سے، اپنے کامل سے طلب علم کی راہ میں اس کو براہ راست اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا بھی کرتے تھے۔ غوث اعظم جیسا پیدائشی ولی فرماتا ہے پوری زندگی میں نے اپنی طالب علم بن کر گزاری۔ وہ غوث اعظم، ایک ہم ہیں ڈھنگ سے عالم بھی نہیں بنتے اور نہیں عالم، بہت سارے تو ہے نہ عالم ہے نہ درس نظامی پوری کری، مفتی علامہ جانے کون کون سے علامت الدہر بنے پھر رہا ہے۔ ہاں ہے ایسے بہت سارے، نام لینے کی کیا ضرورت ہے، بہت ہے مارکیٹ میں۔ درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ کی عمر شریف 19 سال کی جب ہوئی
تو آپ کو خلافتیں بھی حاصل ہو گئی تھی. آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ، ہے نا، حضرت خواجہ باقی باللہ. جس طرح آپ کے جد کریم مراد پیغمبر بھی ہے اور مرید پیغمبر بھی ہے، اسی طرح آپ کا یہ پوتا حضرت عمر کا پوتا اپنے شیخ کی مراد بھی ہے اور مرید بھی ہے. شیخ نے پہلے ہی، شیخ کی بارگاہ میں ایک بزرگ حاضر تھے، شیخ گہری سانس لے رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا ایک شہباز کو دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں وہ میرے شکار میں آ جائے. کیا فرمایا حضرت خواجہ باقی باللہ نے؟ ایک شہباز. وہ شہباز کون تھا؟ حضرت مجدد الف ثانی تھے، ان کو دیکھ رہے تھے. یعنی شیخ نے چاہا یہ میرا مرید ہو جائے. اس ذات کا نام ہے جمال ذات صدیقی، ہے جلال ذات فاروقی، کف عثما ید ویزا مجدد حلف ثانی. یہ شان ہے چاروں سلسلے کے. آپ سلسلہ قادریہ میں بھی ہیں، آپ سلسلہ چشتیہ میں بھی ہیں، آپ سلسلہ شور وردی میں ہیں اور ثم نقش بندی ہے. آپ کو چاروں سلسلوں کا فیضان ملا. غوث اعظم، دستگیر، روشن ضمیر، حضور پیر پیرا میر میرا شیخ الاسانی قطب ربانی، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنے اولاد سے کہ یہ میرا جبہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ نسل بعد نسل آپ دیتے رہنا اپنی اولادوں کو، اور جب اس جبے کو زیب تن کرنے والا آئے گا تو ہم بتا دیں گے. یہی ہوا کہ غوث پاک کا جبہ وہ چلتا رہا. چلتے چلتے حضرت خواجہ کمال آپ کے پاس آیا. آنے کے بعد خود غوث اعظم تشریف لائے خواب میں، اور آنے کے بعد فرمایا یہ جبہ احمد سرہندی کو دے دو، اس کا حقدار آ گیا ہے. کیا فرمایا؟ اس کا حقدار آ گیا ہے، یہ جبہ شیخ احمد سرہندی کو عطا کر دو. حضرت خواجہ کمال نے وہ جبہ امام ربانی کو عطا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جبہ غوث اعظم کا ہے، اور امام ربانی خود فرماتے ہیں کہ میں حالت کش میں تھا، میری دستار مدینے کے تاجدار نے کی تھی. کس نے کی تھی؟ مدینے کے تاجدار نے. تو دستار ہے مدینے کے تاجدار کی، جبہ ہے غوث اعظم کا، علم ہے مولا علی کا. اکبر تو کیا، اس سے بڑا بھی کوئی سورما مجدد پاک کے سامنے آ جاتا تو وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا. یہ ذات ہے حضرت مجدد الف ثانی کی. درود پاک پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. غالباً 13 سال کی عمر میں اکبر ہمایوں کے بعد تخت پر آیا. سن 1556 میں، یہ تاریخ بھی یاد کرو، سن 1556 میں آیا، اور آنے کے بعد 20 سال تک یہ اسلام پر بہت سختی سے رہا. جوان تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، اور علماء کا، صوفیاء کا، سادات کا ادب بھی کرتا تھا. سادات کا ادب کرتا تھا، ان کی جوتیوں کو سیدھا کرتا تھا، ان کو اوپر بٹھالتا تھا، اچھے نذرانے دیتا تھا. جس طرح علماء کی قدر و منزلت ہے، جس طرح ان کی رسپیکٹ ہے سادات کی، وہ سب کرتا تھا 20 سال کی عمر تک. اور اس کی حکومت کل 50 سال رہی تھی. 50 سال یہ حاکم رہا تھا اور پورے بر صغیر کا رہا تھا. بہت آدھی دنیا کا بادشاہ تھا. اس کی حکومت رہی. اس میں بگاڑ کب آیا؟ بگاڑ آیا جب علماء سو آئے. کون آئے؟ علماء سو. علماء میں 2 کیٹیگری ہیں، یہ بتاتے نہیں لوگ آپ کو بات. ایک ہے علماء ربانی اور ایک ہے علماء سو. علماء ربانی وہ ہوتے ہیں جو احادیث پر، قرآن کے حق پر، قرآن نے جس کو حرام کیا اس پر سختی سے پابندی کریں. وہ علماء ربانیین ہوتے ہیں جو بریلی کے تاج الشریعہ کو سختی سے فالو کرتے ہیں. وہ علماء ربانیین ہیں جو تصویر کشی بھی کر رہے ہیں، مائک پر نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، ہاتھ میں چین بھی پہن رہے ہیں. یہ ربانی نہیں ہے یہ. ہاں، یہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، یوٹیوب پر بھی جائے گی. ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، علماء سو ہیں. یوں کہ تصویر کشی کرنے والا فاسق ہوتا ہے، اور فاسق مولن کے پیچھے نماز نہیں، فتویٰ پڑھو تاج الشریعہ کا.
ہاں بہت بڑی بات کہہ دی، فاسق کے پیچھے نماز نہیں. جو امام تصویر کشی کرتا ہے وہ امام فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس سے کہو مصطفیٰ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو چھوڑ، پھر ہم تجھے امام نہیں کچھ اور بھی تسلیم کریں گے. درود پاک پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ابو الفضل فیضی اور ابو الفضل کر کے اور ایک ملا مبارک، یہ تین علماء تھے. اور یہ کون تھے؟ تینوں علماء سو. یہ کوئی چھوٹے موٹے علماء نہیں تھے، اس وقت کے چوٹی کے علماء تھے. کیسے علماء تھے؟ چوٹی کے. سواطع الالہام تفسیر ہے، اس تفسیر کا نام حضرت غور کرے، اس کے اندر کوئی بھی نقطے والا حرف نہیں ہے. سواطع الالہام. اور اگر میں اس کی اور پہچان بتاؤں، ایگزامینیشن دوں آپ کو اس کی، تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں ایک بھی حرف نقطے والا نہیں ہے. علماء نے اس کی تشریح کچھ اس طرح بھی بیان کی کہ رب قدیر کو گوارا ہی نہ تھا کہ میری ذات پر اور میرے حبیب کی ذات پر کوئی نقطے کا بوجھ آئے. یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ بے مثال، اور اس بنانے والے نے اپنے حبیب کو بنایا وہ بھی بے مثال، تو نقطہ کیسے وہ گوارا کر لے. تفسیر لکھی ابو الفضل فیضی ملا مبارک نے، اور ایسی تفسیر کہ اس میں نقطے والا کوئی حرف نہیں. اندازہ لگاؤ کتنا بڑا ہوگا علم کا، اندازہ لگاؤ کتنا بڑا عالم ہوگا. 20 سال کی عمر میں یہ ایک بار مجدد پاک سے ملا تھا، اور ملنے کے بعد یہ جو تھا عزت تو کرتا تھا علماء کی، مانتا تھا، رسپیکٹ دیتا تھا. حضرت مجدد پاک اس کی بارگاہ میں جب گئے، اس کے سامنے سے گزرے، اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا تفسیر لکھ رہا ہوں. کہا اچھا تفسیر لکھ رہے ہو؟ کہا اس انداز میں لکھ رہا ہوں کہ نقطے والا کوئی حرف نہیں، صرف 14 حرفوں کی مدد سے میں تفسیر لکھ رہا ہوں. 29 ہے نا حرف تاجی، بات سب پڑھے ہیں، تو 14 حرفوں سے لکھ رہا ہے. وہ کتنے؟ 14 حرفوں سے. ایک مقام پر جا کر پھنسا، آگے عبارت اسے بنتی نہیں، آگے عبارت نہیں بن رہی ہے اسے. یہ ہوا، حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا تفسیر لکھ رہا تھا بغیر نقطوں کی، ایک مقام پر جا کر پھنسا ہوں، آگے عبارت نہیں ملتی. کہا کہاں پھنسے ہو؟ مجھے دکھاؤ. اس نے جیسے ہی دکھایا، حضرت نے قلم لیا اور نیچے بیٹھے پورا پیرا جو لکھ ڈالا، پورا پیرا لکھ ڈالا. اور کوئی ہوتا کہ ایک آدھ ہفتہ دو، گھر جاؤں گا، دیکھوں گا، سوچوں گا، پھر کہیں جا کے لکھوں گا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے یہ مطالعے نہیں ہیں. کوئی کہے یہ مطالعے نہیں، یہ تو سینے کو رب نے کھول دیا ہے، اور اس طرح کھولا ہے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں علم کے دریا بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ذات ہے حضرت مجدد الفسانی کی. آپ کے مکتوب پڑھو، مجدد پاک فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت ہی فرقہ ناجیہ ہے. آپ کا پہلا مکتوب، پہلی جلد، صفحہ نمبر بھی یاد تھا، اب نہیں آ رہا ہے مجھے. وہاں پر مجدد پاک نے لکھا اہل سنت کے علاوہ کوئی فرقہ ناجی نہیں، ناری ہے، سب جہنمی ہے. تو 400-450 سال پہلے مجدد پاک نے اہل سنت والجماعت کو جنتی کہا، اور 100 سال پہلے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بھی اہل سنت والجماعت کو جنتی کہا. 1000 سال پہلے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اہل سنت والجماعت کو جنتی کہا. حضور غوث اعظم نے اپنی کتاب گنیا کے اندر اہل سنت والجماعت کو جنتی کہا. امام اعظم نے اہل سنت والجماعت کو جنتی لکھا. تو اس جنتی جماعت پر ہی رہنا، اہل سنت کے شعار ہی کے ساتھ رہنا. مجدد پاک اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں، آگے فرماتے ہیں ابھی مان جاؤ، یوں کہ قیامت میں تو ہونا یہ ہے کہ ناجی فرقہ تو اہل سنت والجماعت ہے. فرمایا یہی جنت میں جائیں گے، بعد میں افسوس کرو گے، بعد میں مانو گے تو پھر کام نہیں بنے گا. اسی کو امام اہل سنت نے اپنی زبان میں بیان کیا. آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ ذات ہے مجد پاک کی۔ ڈاکٹر اقبال کو سنو، ڈاکٹر اقبال حاضر ہوئے شیخ مجدد کی لحد پر، پیدل آئے ڈاکٹر اقبال، آنے کے بعد فرماتے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، اس خاک کے زیر فلک ہے وہ مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ کیا فرمایا؟ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ 1-2 منٹ زیادہ ہو جائے تو کوئی غم نہ کرنا، بس 2 منٹ لے رہا ہوں، درود پاک پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اکبر نے، اور اکبر کے بعد جب یہ مرا تو اس کے بیٹے جہانگیر نے وہ کفر کے بازار گرم کیے جو ایٹ پریزنٹ ہیں۔ یہی ماحول تھا، مسجدیں ختم کی جا رہی تھیں، دوسری عبادت گاہیں بنائی جا رہی تھیں، وہ کاؤ کا پیشاب پینا جائز تھا، مسلمانوں کو آرڈر ہوا ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے تم بھی پیو، شراب کو جائز، قرآن پڑھنا منع، محمد نام رکھنا منع، اسلام کا کلچر ہے سلام کہنا یہ سب بند۔ دیگر مذاہب سے اچھا دین لے کر اکبر نے دین الہی کو ایجاد کیا، اس دین کو کیا، اور آپ کے زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء تھے، مگر حکومت سے، سپر پاور سے کون ٹکرائے؟ جو علماء بولے ان کو بند کر دیا، کچھ کو پھانسیوں کے تختے پر چڑھا دیا۔ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، دین اسلام کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ اس راہ پر آ کر تو دیکھو، فاضل بریلوی سے پوچھو، کہتے ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ مجد پاک بھی تنہا تھے، اکبری الہاد کے سامنے کلمہ اس دور میں پڑھا جا رہا تھا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، اور یہ ان علماء سو کی بدولت تھی جنہوں نے اکبر کے ذہن میں یہ ڈالا کہ اسلام جو ہے 1000 سال پرانا ہو گیا، یہ بوسیدہ ہو گیا، یہ آگے نہیں چلے گا، یہ مٹ جائے گا، تم نیا دین چلاؤ۔ تو اس نے اسلام کا حلیہ کس طرح پیش کیا؟ اپنا اکبری خیمہ لگایا، نئے دین کا خیمہ لگایا، اس میں طرح طرح کی غذائیں مثل جنت اس کو بنایا۔ اسی کے برعکس ایک پھٹا ہوا شامیانہ، ایک گدڑی اس نے وہاں پر ڈالی، اور زمانے کو یہ دکھانا چاہا کہ دیکھو یہ اسلام کتنا بوسیدہ ہو گیا ہے، کتنا پرانا ہو گیا ہے، یہ پھٹ گیا ہے، اس کی طرف اب کوئی نہیں جاتا۔ جتنے لوگ ہیں لالچی سب اس خیمے جاتے ہیں، ضمیر فروش جتنے سب وہاں جا رہے ہیں۔ ایک واحد ذات تھی مجد پاک کی اور آپ کے طلبہ کی جو اس خیمے میں آ کر بیٹھے، اور کس طرح بیٹھے؟ آنے کے بعد فرمایا اپنے ایک طلبہ سے کہ جاؤ، جانے کے بعد خیمے کے ارد گرد لکیر کھینچ دو۔ جب یہ میں نے پڑھا تو یاد آئے حضرت نوح۔ اللہ فرما رہا ہے نوح جاؤ اور کشتی بناؤ۔ کیا کہا؟ جاؤ اور کشتی بناؤ۔ بعد میں ہوا یہ کہ کشتی بنی، کہا اپنوں کو کشتی میں سوار کر لو، اپنوں کو کشتی میں سوار کیا۔ یہی منظر مجد پاک کے یہاں پر ہوا، کہا لکیر کھینچ لو، لکیر کھینچی۔ حضرت نوح کے دور میں کیا ہوا تھا؟ موسلادھار بارش، زمین نے بھی پانی اگلنا، چشمے اگلنا شروع کر دیے، سب ہلاک ہو گئے، کشتی والے بچے۔ کیا ہوا تھا؟ سب ہلاک، کشتی والے بچے۔ اس نے جب یہ خیمہ لگایا تو ایسی آندھی آئی، اس طرح کی آندھی آئی جس طرح قوم سعد پر جو اللہ نے آندھی بھیجی تھی کہ ان کی چھتیں تک اڑ گئی تھی، فولادی مکان اڑ گئے، اسی کی مثل آندھی آئی۔ اکبر نے جو اپنا خیمہ گڑا تھا وہ پورا لاپتہ ہو گیا۔ حضرت نے خاک کے ذروں کو الایا، اس طرح اچھالا، پورا خیمہ ایسے باقی رہا جیسے کسی نے روک لیا ہو۔ تو یہ ذات ہے، بزرگوں کو پڑھو، ان کی تعلیمات سیکھو، انہوں نے اسلام کس طرح بچایا، کس طرح پھیلایا، ان کے نقش قدم پر رہو۔ وقت نہیں ہے ورنہ حضرت کی زندگی بہت بڑی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیشہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل حضرت کا عرس پاک ہے، اپنے گھروں میں محفلیں کرو، ان کی بدولت تم مسلمان ہو اس دور میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر
تا دم حیات قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔